جی أن المسح في اللغة إمرار اليد المبتلة ولا شك أن مماسة الأنملة شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس وإمرار اليد يكون له حد وهو غير معلوم فيكون مجملا ولأنه إذا قيل مسحت بالحائط يراد به البعض وفي قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فامسحوا بوجوهكم يراد الكل وتكون الآية في المقدار مجملة بسم اللہ الرحمن الرحیم ففعله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه مسح على ناصيته يكون بيانا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پچھلا متن تھوڑا جا اور بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی نفی پس مبنی ہے اس بات پر کہ آیت مجملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدار کے حق میں یہ تو واضح ہے کہ مسا فرض ہے، تے مسا ہوندا کی یہ گلا ہاتھ کر کے تے محل تے پھیرنا، یہ تا پتہ ہے کنا اس کے بارے میں کیا ہے، نہ کہ آیت مطلق ہے جیسا کہ ظام کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ جی اچھا، اس بات پر وضاحت کرتے کرتے ایک بات رہ گئی، وہ کیا کہ پڑھ لی سی وختارا صحابنا، پڑھ لیں۔ اچھا ہن توجہ کرو، لے دلیل اس لیے کہ مسا لغت میں تر ہاتھ کا گزارنا محل پر، یہ ہے مسا۔ مسا کیا ہے؟ ہاتھ کا گزارنا محل پر۔ لغت میں مسا یہ ہے، لغت میں مسا یہ ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دھیان کریں، جاگو پھر زیادہ ہوئے گی شرح نال تھوڑا ہوئے گا، جنہ جاگو کو تھوڑے مضبوطی ہو جائے گی۔ دلیل چلائیں نا، لأن المسح فی اللغات امرار الید المبتلا، لأن المسح دلیل لإجمال الآیت کہ آیت مجملہ کس طرح ہے فی حق المقدار، اس پر دلیل ہے۔ خلاصہ دلیل کا یہ ہے کہ مسح لغتاً وہ گزارنا ہے تر ہاتھ بالماء کا شے پر۔ وہ جو لفظ رہ گئے نال جوڑ دیتے نا، ایک گل تے مسا تے اے ہو گیا، اور معلوم سے ہے یہ بات کہ مماست الانگلی ایک بال سے یا 3 بالوں سے اس کا نام مسح الراس بھی نہیں ہے۔ جی لہٰذا پس نہ ہوگی مراد آیت کے ساتھ یہ مقدار ایک بال یا اے نہ ہوئے گی جی، بلکہ مقدار زائد اس سے او کنی ہے، پس ضروری ہے یہ کہ ہو اس زائد مقدار کے لیے حد معلوم، اور جب کہ وہ مقدار معلوم نہیں ہے تو پس ہو گئی آیت مجمل مقدار کے، کیونکہ نہیں معلوم کہ انا ایا قدرن کے کون سی قدر مراد لی جائے گی مگر اشارے کے بیان کے ساتھ۔ پس بے شک نہیں دخل حدود کیا، کیونکہ نہیں دخل حدود کی تعیین کے لیے کس کو، تو اب اشارے سے بیان آئے گا کہ کتنی مقدار فرض ہے۔ یہ تقریر ہو گئی لین المسح دی،
اور مولانا عبدالحی صاحب دی اپنی گل بنال کو دماغ نو ہلاؤ جلاؤ بھی وفی بحث وہ یہ ہے کہ انا کونا حد الامرار کہ امرار ہونا امرار کی حد کا یہ غیر معلوم ہے. یہ گل ثابت کی تھی نا, یہ بات ممنوع ہے. محض ہوگا یہ کہ اگر جانی جائے یہ بات کہ شارع نے نئی مراد لیا وہ کہ نام رکھا جاتا ہے مسا مطلقاً, جس کو مطلقاً مسا کہتے ہیں نا. ایک وال تے بھی ہاتھ پھیرے تو مطلقاً تو مسا ہے نا. لوگ بھئی عام عرف میں اس کو نہیں کہتے, لیکن مطلقاً تو اب یہ پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں شارع کی مراد مطلقاً مسا نہیں, بلکہ مراد اس کے مسح کے بعض افراد معینہ ہیں. یہ مننا پوے گا نا, لیکن آدھے نے یہ گل تو آیت نال ثابت کوئی نہیں. یہ گل تو کسی اور جگہ تے بھی ثابت نہیں, تو صرف سونے مسا فرمایا پورے سر دا یا ناسیہ دا, اینی گل ہے جی. اگر تو جواب دے کہ اگر مراد لے لو ارادہ مسح الراس مطلقاً جی, تو پھر البتہ نہ حکم دیتے شارع سر کے مسح کا. اگر مطلقاً سر کا مسح مراد ہونا ایک بال یا دو بالوں کا, تو پھر شارع کو مسح کے حکم کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مطلق مسح حاصل ہو جاتا ہے چہرے کے دھونے کے ساتھ عادتاً. چہرہ تو یہ نا تے سجے کھبے کچھ وال تو خام خواہ تے جدو گلے ہو گیا تے جب مطلقاً مسح مراد ایک یا دو والاں دا تے او تا تے پھر وکھرا مسح دے حکم دی ضرورت ہی کوئی نہیں. بس معلوم ہوگی یہ بات کہ مراد مسح سے حد معین ہے, غیر اس حد کی جو حاصل ہوگی یا غسل وجہ کے ساتھ. وہ کی تر ہو جانا ایک بال کا یا چند بالوں کا. اے اگر تو جواب دے وے تو مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں وہ شے جو حاصل ہوئی ہے غسل وجہ میں وہ مسح تو ہے لیکن ضمنی ہے, مقصد تو چہرہ دھونا تھا, اور معمور وہ مسح ابتدائی ہے, وکھرا مسح کرنا اے فرض ہے. گل مک گئی, واپس چلو. اور نہیں شک اس مسئلے اس بات میں ان گل چلدی بھی متن والی دھیان کرے جے بھئی لغتاً مسح تے امرار الید مبتلا, اور نہیں شک اس بات میں بھی کہ ان مولا کا مماست بال سے یا 3 بالوں سے نہیں نام رکھا جاتا ہے اس کا سر کا مسح. پہلی تھلے وضاحت کی تھی ساری دلیل دی. اور گزارنا ہاتھ کا بسم اللہ الرحمن ہوگی اس کے لیے کوئی, جب یہ تو مراد نہیں ہے تب اس امرار الید کے لیے کوئی, اور وہ حد غیر معلوم ہے, اور وہ حد لہذا ہو گئی آیت مجمل. آیت کیا ہو گئی؟ واپس چلو. ولا شکا الاخری جی وارد کیا ہے شیخ الاسلام احمد تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ کہ مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا اٹھ جاتا ہے صرف اسی قدر کے ساتھ جی, نہ یہ کہ اس قدر بے مجرد حاض القدر کیا کہ انہو کہ نہیں بولا جاتا مسح کس پر, تو ان دے نال تو انہوں دا مذہب کی ہو گیا, رد ہو گیا نا. اگوں جڑی گل آکھیے وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ مُجْمَلًا وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِضِ يُرَادُ بِهِ الْبَعْضُ جی
یہ جو اگلی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک یا دو تین بالوں پر جو مسح ہے یہ مسح نہیں ہے تو لہذا مذہب تو ان کا رد ہو گیا کہ نہ ہو گیا. جب ہو گیا تو پھر بس باقی کلام مستدرک ہے. اگے ساری گل کرنے دی لوڑ کوئی نہیں. یہ اعتراض کیتا شیخ الاسلام احمد تفتزانی رحمہ اللہ نے. اچھا جی توجہ. اور نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ مقصود یہاں یعنی جواب دے رہے ہیں کہ مقصود یہاں نہیں نفی امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی صرف، حتیٰ کہ لازم آ جائے استدراک باقی کلام کا، بلکہ مقصود نفی آپ کے مذہب کی مع اثبات مذہب الحنفیہ. یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ایک دو والاں دا مسا نہیں تے پھر ہے کنا چوتھائی ہے. یہ دونوں گلاں ثابت ہونیاں نے تے تاں مذہب دا رد بھی ہونا ہے تے مذہب حنفی ثابت بھی ہونا ہے. اینی گل نہ رد ہو گیا مذہب حنفی ثابت نہیں ہویا کہ وہ چوتھائی ہے، وہ اگلی ساری تقریر ہونی تو تاں سمجھ آنا ہے. سمجھ آ گئی جی. اور یہ بات نہیں حاصل ہوتی مگر ماذ ہو کے را کے مجموع ماذ ہو کر جی کو ساری تقریر آ رہی ہے. گل مک گئی. الان ما بفتح الامزات والمیم ان مالا، ان کے درمیان نون ساکن، اور جاء بضم المیم ان مولا ان مالا تے زبردست ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی. اور بعض نے حکایت کی ہے حمزے کی تسلیس کے ساتھ. کیا؟ ان مالا ان مولا ان مالا ما تسلیس المیم. حمزے دیاں حمزہ فتح دے میم دیاں 3 حرکتاں، حمزہ مضموم تے میم دیاں حمزہ مکسور تے پاس ہو گئی. اس میں 9 لغتیں. ان مالا ان مولا ان بس ہو گیا نا. مطلب انج بھی 9 لغتاں بن گئی ہیں جی. اے مطلب ہے جی. اور ان مولا سے مراد پوری انگلی یا پوٹا صرف. وَهُوَ الْإِصْبَعُ وَهُوَ پوری انگلی. بعض نے کہا رأس الإصبع، نہیں راس اے نہیں. اور جمع اس کی انامل کما قضا فی بالمصباح المنیر. جی اچھا جی. گل مک گئی. اور وہ غیر معلوم ہے لہذا یہ کیا ہو گیا؟ آیت مجمل ہو گئی. والے انا کو دوسری دلیل والے دوسری دلیل کیڑی؟ اور اس لیے کہ دھیان کرے جائے پیچھے بھی گل ہے. اور اس لیے کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط، کیا پیچھے دی بڑی وضاحت آ چکی ہے کہ جب با محل پر داخل ہو تو مراد باز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سنیں. اور اس لیے کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط تو مراد اس کے ساتھ باز ہوتا ہے. جی ادھر دیکھو میرے یارو. والے انہو مولانا اسام نے فرمایا اور نہیں مخفی یہ بات کہ ثواب لے انہو بدون الوا تھا، واو نے ٹھیک جیسا کہ اکثر نسخوں میں. اس لیے کہ نہیں پہلے وجہ لأنہ اس لیے کہ نہیں گزری وجہ بوجہ ہونے اس کے غیر معلوم الحد شرن، بلکہ وہ مجرد دعویٰ ہے. انتہا بھی صرف تو دعویٰ کرنا ہے. نہیں میں کہتا ہوں کہ لا یخفا وہنو کیڈی کمزور گل کیتی نے. اولاً اس لیے کہ بنایا انہوں نے اس کو دلیل مستقل اجماع، بنانا اس کا دلیل مستقل کس کے لیے؟ اولا ہے اس کے بنانے سے تتمہ دلیل سابق کے لیے. بکھری دلیل بنانی اولا ہے تو پھر واو ہونی چاہیے.
ثانیاً اس لیے کہ نہ ذکر کرنا شارع کا وجہ عدم کون الحد غیر معلوم. اگر پہلے یہ گل ذکر نہیں تو یہ تو تقاضا نہیں کرتی کہ یہ والے انہو دلیل ہی نہ بن سکے. جی. تیسری وجہ اس لیے کہ ہر وہ کہ ذکر کیا اس کو شارع نے دلیل اول میں فی دلیل الاول دعویٰ ہے جو خالی ہے کس سے. تو پس کیا وجہ ہے فما وجہ ذکر دلیل شین دون شین. رابعاً یہ ہے اس لیے کہ اقحام یعنی داخل کرنا قول ان کا بعد دلیل اول کے تو بس ہوگا یہ مجمل. نص کی ہے اس بات پر کہ دلیل اول پوری ہوگی اور ما بعد دلیل آخر ہے، وگرنہ نہ لایا جاتا یہ جملہ یہاں، بلکہ اکتفا کرتے اپنے قول فی ما بعد اکڑا اور اگوں آ رہا ہے فتکون الآیات فی المقدار مجملہ. پس ثواب والے انہو جی بجعلہ دلیلا مستقلا. جی یا جالو لکھے ہے بھی اس کو دلیل مستقل بنایا جائے وکھری. جی ہن سنیا جی خلاصہ توجہ کرا جائے. حاصل اس کا یہ ہے کہ دخول با محل پر کی دخول با محل پر کبھی واجب کرتا ہے ارادۃ البعض کو، کبھی جیسا کہ مسحت بالحائط، کبھی مراد ہوتا ہے مع دخولہا علیہ الکل، کبھی مراد ہوتا ہے کہ با داخل ہوتی ہے محل پر تو مراد اس سے نہ کل ہوتا ہے، کبھی مراد کل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فامسحوا بوجوہکم جو تیمم میں ہے نا، کیونکہ مراد کیا اس سے سارا چہرے کا مسح کرنا ہے، اور شرط کیا گیا چہرے کا استیاب. پس فاختلاف المراد فی موادئہ، بے جگہوں میں اختلاف، بعض کتھے مراد تے یہ واجب کرتا ہے کس کو، اور اخفاء کو مراد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے وامسحوا، کیونکہ مسحت بالحائط میں بعض ہے اور فامسحوا بوجوہکم میں پورا ہے. تب اس سے اشکال ہوا کہ بھئی یہ پورا کتھے مراد ہے بعض کتھے، اس وجہ سے وامسحوا برؤوسکم میں کیا ہو گیا خفا ہو گیا مراد میں اس بارے میں کہ مراد رأس سے کل ہے، تو پس ہو گیا مجمل کس میں مقدار کے حق میں. ان کو پڑھوا فی پڑھے نا ان ذرا دھیان کرا جائے ایک منٹ ہوئے یہ دلیل چلا کے نا کہ والے انا ہو اب میرے یارہ ایک منٹ ہوا پڑھے ہو بڑھا بندہ تسی یار ہو میرے پچھوں بیخ. اس لیے کہ مسح لغت میں امرار الید مبتلا ہے، اور ایک دو والاں دے نال ہاتھ لگ جائے تینوں مسح، اور امرار ید بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور امرار الید ہوگی اس کے لیے کیا حد ہوگی نا، ایک دو وال تو ہیں نہیں، اب وہ حد کتنی ہے وہ تو لہٰذا ہو گئی یہ آیت مجمل. دوسری دلیل دی ہے کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط تو مراد اس سے کیا ہے، اب اس کا نتیجہ نکلا فتکون الآیت فی المقدار مجملتاً، پس ہو گئی آیت مقدار میں کیا پچھلی گل میں عرض کرتا ہوں کیا ہو گئی مجمل ہو گئی. بسم اللہ الرحمن. لہٰذا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک کہ آپ نے مسح فرمایا اپنے ناسیہ پر،
یہ فعل اس مجملہ آیت کا بیان بن گیا، پتہ چل گیا کہ وہ فرض کتنا ہے، وہ چوتھائی سر ہے۔ کیا ہے؟ اب اس کے درمیان میں یہ بات اور اللہ عز و جل کے فرمان فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم میں مراد ہے کل۔ ہن پھر واپس چلو، اور اس لیے کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط مراد اس سے، حالانکہ با محل پر داخل ہے، آلے پر نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کے فرمان میں بھی با محل پر داخل ہے، آلے پر نہیں، تو مراد کیا ہے؟ کل ہے۔ ہوں آجو پھر ایک بڑی دلیل سمجھو عبداللہ صاحب دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ با کا دخول محل پر کبھی واجب کرتا ہے بعض کے مراد لینے کو، جیسے مسحت بالحائط، اور کبھی مراد اس کے مدخول کے ساتھ علیہ، جب با داخل ہو محل پر تو مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَامْسَحُوا، کیونکہ مراد اور چہرے کا استیاب۔ تو اب یہ جو مواضع میں مراد کا اختلاف ہے، بے کدرے بعض تے کدرے، یہ اختلاف واجب کرتا ہے کس کو؟ اور اخفاء کو۔ کتھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی مراد میں فَامْسَحُوا کہ سارا مراد اتیار آگئی ہے سمجھ بھی اے اتلی جڑی تقریر ساری تے ان دے نال اے ثابت ہوا ہے بھی ایتھے جڑا نا اشکال ہے، اب یہ اشکال دور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے ساتھ۔ اچھا جی اگلی گل کر دیں، وہاں نا بحثان ایک باری واپس چلے جائے پتر شرح وقایا پڑھ دے پہلے۔ پیچھے یہ تھا کہ پچھوں اور جب کہا جائے مسحت بالحائط تو مراد اس سے جی اس میں پیچھے چلو۔ پہلا مسئلہ ذکر کیا علماء نے کہ جب کہا جائے مسحت الحائط بیدی تو مراد کل ہے، اس لیے کہ حائط اسم للمجموع ہے اور تحقیق واقع مقصود، کیونکہ وہ محل ہے اور محلی مقصود بالفعل متعدی ہوتا ہے، تو لہذا مراد اس سے با داخل ہو بے آلے تے جڑا محل و مفعول بے ہی بنے تے مراد کل۔ آگے سمجھ؟ اچھا، اور جب کہا جائے مسحت بالحائط، کیا کہا جائے؟ یعنی با محل پر داخل ہو جائے تو مراد اب محل سے کل نہیں، اس لیے کہ اصل با میں یہ ہے کہ داخل ہو کس پر، اور وہ پس نہیں ثابت استیاب کس کا؟ حائط کا، بلکہ کافی ہے اس سے اتنا کہ وسیلہ پکڑا جائے اس کے ساتھ، جب وسائل تو داخل ہوئے تو پس جب داخل ہوگی با کس میں، تب تشبیہ دی جائے گی محل کو تو نہیں ثابت ہوگا۔ یہ تو دو گلاں آ گئی ہیں، ایک کر کے نا اگوں آپ ہی سوال بنایا سی کہ مشکل ہے، اشکال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُم، جی اتنے تو بعض جڑی محل تے داخل ہے تو حالانکہ استیاب ہے تو پھر بعض تو نہ بنے ہیں، بعض ہونا چاہیے سی۔ تو جواب دیا کہ ممکن ہے جواب کے استیاب تیمم میں اس نس کے ساتھ نہیں، کیڑی نس؟ کیڑی نس کے ساتھ؟ کیڑی نس کے ساتھ انہیں لوڑ پینی پھر سر کھانا ہے، اس کے ساتھ ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث مشہورہ کے ساتھ ثابت ہے اور اس بات کے ساتھ ثابت ہے۔ او واو بچ ہے وے لکھی کونی ہے تے گو گوا چنگے غلطیاں ٹھیک کردہ پہ، اور اس بات کے ساتھ ثابت ہے کہ چہرے کا مسح تیمم میں یہ قائم مقام ہے چہرے کے، اور خلیفے کا حکم مقدار میں کیا ہوتا ہے؟ آگے سمجھ، جیسا کہ یدین کا مسح ہے، جیسا کہ بسم اللہ، کیوں؟ اگر نس کیڑی دلالت کرے نا استیاب پر، محل پر با داخل ہونے کے باوجود بھی استیاب مراد ہو
تو پھر لازم آئے گا یدین کا مسا کچھاں تک تیمم میں، اس لیے کہ یہاں تو الال مرافق ہے ہی کوئی نہیں کہ ہے بھی جی، تو یہاں جو کچھاں تک نہیں کونیہ تک مسا وہ اسی لیے کہ یہ قائم مقام ہے غسل کے، تو غسل میں تو الال مرافق ہے، لہذا یہاں بھی الال مرافق پر رکنا ہے۔ ثابت کیتا کوگو کہ یہ جو آیت ہے نا کیڑی، اس سے بعضیت ثابت نہ، بعضیت ثابت ہے، نص سے کل نہیں ہے، کل جو ثابت ہے وہ حدیث مشہورہ کے ساتھ ہے اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے، نص نال نہیں ثابت۔ کون؟ نص نال بلکہ کی ثابت ہے؟ استیاب کتوں ثابت ہے؟ تے نص نال بعضیت ہی ثابت ہے، نص نال۔ بسم اللہ ہن پہ فرماندے نے وفی قول عز وجل فامسحوا بوجوہکم یرادو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے فامسحوا بوجوہکم، یا مراد کیا ہے؟ کل ہے۔ پیچھے آکھیا بے نس نال بعضیت ثابت ہے، ہن پہ آندے نے ہن آ جو وہا ہونا بحثان ہے۔ یہ 15 منٹ صرف جوڑے بے گل سمجھ آ جی، کو دماغ تھوڑا کھلے جی۔ اول بحث یہ ہے کہ مصنف شارح کی کلام سابقان امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی نفی میں دلالت ہے صریحاً اس بات پر کہ استیاب تیمم میں نص کے ساتھ کہ ہے، بلکہ بالحدیث والکیا، وہ قیاس ہوا خلیفے نو اصل تھے، اور کلام شارح کی یہاں دال ہے نا علی ثبوت الکل بالنص، آندے نہیں پہ یراد الکل، اے تو پتہ لگا ہے کل نص نال ثابت ہے، فبین کلام میں ہے تناقض واضح، ان کو پہ کھانے چکے کوئی نہیں۔ ان دا جواب اگر تو دے میں مولی فدا وفا، پس اگر تو کہے کہ وہ جو گزر گیا ہے تھا امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کی نفی میں، تو پس نہیں لازم تسلیم کرنا اس کا امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں، جی نفی میں، کہ او تسا امام مالک رحمہ اللہ دے مذہب دی نفی واسطے کیتا کہ نص نال جڑا ہے نا کل ثابت نہیں ہوندا، لہذا فرضیت نہیں ثابت، کیڑی استیاب دی، اے تو دوجے نال ثابت جی، مسلم گل ثابت کرنی سی نا بے، انہاں کیا نا بھی سر دا مسا جڑا ہے فرض ہے، ایسا آکھیا بھی یہ بات محل داخل ہے بعض مراد ہے، پھر سوال ہے تے وہ جڑا چہرہ دا اتھے کیوں استیاب مندے ہو نفی، ایسا آکھیا وہ نس نال نہیں، اتھے بھی بعض ہی مراد ہے، وہ ہور شے نال ثابت ہے، وہ ثابت ہے، تو لہٰذا اگر وہاں یہ بات مانی ہے کہ نس فامسحوا بوجوہکم کل پر دلالت نہیں کرتا، تو یہاں سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی نفی میں بھی وہی بات کریں جی اندنے تو چس نہیں آئی جی۔ میں کہتا ہوں جی ہاں، لیکن نہیں چھٹکارا تنافی کے لزوم سے، کیونکہ قائل بھی کوئی ہے تے محل بھی کوئی ہے، یہ تو بہرحال ہے نا کہ بندہ ایک ہی ہے تے دونوں گلاں منافعات آ گئی ہے جی۔ اچھا اگر تو کہے دھیان کری ہوئے منفی سابقاً دلالتاً ہے، سابقاً جو نفی ہے نا فامسحوا بوجوہکم میں کہ یہ استیاب پر دلالت نہیں کرتا، وہاں جو نفی ہے وہ کس طرح ہے؟ دلالتاً فامسحوا بوجوہکم علی الاستیاب بنفسہ، بغیر لحاظ کرنے قیاس الخلف بالاصل کے، جی کہ وہاں جو منفی ہے نا وہ کیا ہے سابقاً، وہ فامسحوا بوجوہکم کی منفی دلالتاً ہے کس پر؟ استیاب بنفسہ ہی پر، سنیں کہ یہ بنفس ہی دلالتاً کیا کرتا ہے؟
وہ شے جس کی نفی کی گئی نا سابق، وہ یہ ہے کہ فم سو بے وجوہ کم سابقاً دلالتاً منفی ہے کہ کس پر؟ بے نفی ہے، بے نفسی نہیں، بغیر لحاظ کرنے کس کے، اس کو نہ کریں تو یہ بے نفسی ہی دلالت کرے کس پر؟ استیاب پر، اس طرح نہیں ہے۔ اور یہاں اور مثبت یہاں دلالتاً علیہ بے ملاحظات ذالک ہے، پہلے سی کہ انہاں دوواں نو جوڑ کے سی ہن اس کلے نال ثابت کیتا ہے کہ استیاب ہے، لہذا فلا تناقض۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں تو پھر اس وقت یہ جو با ہے نا لا یتقون الباء فی بے وجوہکم، یہ بات دلالت کرے گی کس پر؟ فی الحقیقت استیاب پر دلالت کرے گی۔ تو وہاں چونکہ قیاس جوڑ دیا تھا ساتھ بھی قیاس خلیفہ ہونے کا دلالت کرتا ہے کہ وہ یہ وجہ ہے، تو پھر نہیں ثابت ہوگا اجمال وہ جو کہ اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ با نے تو پھر استیاب پر دلالت کر رہی، تو حالانکہ ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ با جب محل پر آتی ہے تو یہ دلالت کرتی ہے بعضیت پر، اور بعض ایک وال تین وال تو ہے نہیں، وہ کن ہے وہ پھر مجمل لہذا حدیث کے ساتھ بیان ہوگا تو پھر یہ گل کو نہیں چلے گی جی، تو اس نے حقیقتاً استیاب پر دلالت کر دی۔ یہ پہلی بحث جی، ان کا کوئی جواب نہیں بنے ہاں۔ وہ شارح صاحب کی تقریر اتے اعتراض ہے۔ ثانی یہ ہے کہ بے شک صرف مراد لینا کل با کے پچھو آکھے سی کہ با کا محل پر داخل ہو تو بعض جگہوں میں بعض مراد ہوتا ہے، بعض جگہوں میں کل مراد ہوتا ہے۔ ثانی جو ہے نا بحث یہ ہے کہ صرف مراد لینا کل با کے مدخول سے بعض مواضع میں کل مراد لینا یہ نہیں واجب کرتا کس کو؟ جب تک نہ ہو یہ حقیقت۔ پہلے آپ یہ حقیقت ثابت کریں گے کہ با جب محل پر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض مراد ہوتا ہے۔ بھئی صرف کل مراد لینا با کے مدخول سے بعض مواضع میں کل کہ بعض جگہوں میں کل مراد ہوتا ہے، یہ اجمال کو واجب نہیں کرتا جب تک یہ حقیقت نہ بنے جی۔ اور تحقیق معلوم ہے کہ اصل وہ کیا ہے، بعض کا بعض مراد لینا ہے جب داخل ہو کس پر؟ تو پس ارادہ کل کا لدلیل آخر ہے، یہ ہوگا اصل کے خلاف، تو پس نئی معارض اصل کے حتیٰ کہ لازم آ جائے اشتباہ مراد جو واجب کرنے والی ہے کس کو؟ اجمال کو۔ گل مک گئی۔ پھر وہ کہ ذکر کیا اس کو شارح نے دونوں دلیلوں کے پورا کرنے کے بعد کس کے لیے ذکر کیا؟ دلیلیں کس کے لیے؟ لِإِثْبَاتِ اجمال الآیات فی المقدار، وہ جو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل لاحق ہوا ہے بطور بیان کس کے لیے؟ کتاب کے لیے جی۔ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا بے ایزن، یہ محل ہے لے ورود ارادات، یہاں پھر مختلف سوالات ہیں کہ یہ جو اس حدیث کو بیان بنایا ہے کس کے لیے؟ کتاب کے لیے۔ اس پر پھر سوال ہے، توجہ کریں جی۔ پہلا کہ مسائے ناسیہ کی حدیث خبر واحد ہے، تو پس کیسے جائز ہے اس کے ساتھ بیان؟ گل پیچھے بھی گزری تھوڑی، دھیان کریں جی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہن دھیان کریں ہم گل جی، خبر احاد نہیں جائز اس کے ساتھ زیادتی کتاب اللہ پر بھی، اور نہیں جائز کتاب کے مطلق کا نسخ بھی خبر واحد کے ساتھ۔ محض کتاب کے مجمل کا بیان وہ صحیح ہے خبر واحد کے ساتھ، جیسا کہ علم الاصول کے اندر یہ بات ثابت ہے جی۔ تو خبر واحد کے ساتھ نسخ جائز نہیں ہے کتاب اللہ کا، خبر واحد کے ساتھ مطلق کو مقید کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کے مجمل کا بیان صحیح ہے، تو یہاں یہ مجمل کا بیان ہے، نسخ نہیں ہے، نہ مطلق کو مقید کرنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ سوال کہ جائز ہے یہ کہ ہو فعل نبوی علی سبیل سنیت لا، تو جائز ہے سرکار نے جو ناسیہ پر کیا ہے بطور سنت کی اور بطور فرض نہ ہو، تو تم نے تو فرضیت ثابت کرنی ہے، وہ کیسے ہوگی جی؟ سمجھے ہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جواب دھیان کرے جواب یہ ہے کہ کل راس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح فرمانا سارے راس کا غالباً اکثر کا سرکار سارے سر کا فرماتے تھے، اور اکتفا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناسیہ کے مسح پر احیاناً. دو گلاں. تیسری گل، اور نہ اکتفا کرنا آپ کا ناسیہ سے کم پر اگرچہ ایک مرتبہ بھی ہو یہ ثابت نہیں. زیادہ سارے سر تے کبھی کبھار ناسیہ تے ناسیہ تو کٹ بالکل نہیں. اے سارے آندے نے گلاں کٹھیاں کرو، یہ دلیل واضح ہے اس پر کہ یہ ناسیہ پر مسال بیان المقداری ضروری. کیونکہ اگر اس تو کٹتے بھی جائز ہوندا، اے سنت ہوندا تے فرض اس تو تھلے ہوندا تے کدی سونے صرف فرض تے بھی عمل کر دے تے گل بازی ہو جاندی. تے اس تو کٹتے نہ کرنا اے دسیا کہ پورا ہن سنت ہے تے ناسیہ جڑا ہے اے بیان ہے، یعنی اے فرض ہے. سمجھ آئی جے؟ اے شاباش. تیسری بات یہ ہے، ثالث جو سوال یہ کہ ہو یہ بیان موقوف علی اس بات کہ یہ وضو وہ ہے کہ اکتفا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مناسیہ کے مسح پر، یہ ثابت کرو کہ آیت کے نزول کے بعد یہ پہلا وضو ہے. یہ پہلا وضو ہے کیونکہ بیان مجمل کا بیان مجمل کے ساتھ ہوتا ہے، مؤخر نہیں ہوتا ہے. وقت ضرورت سے مؤخر نہیں ہونا چاہیے جی. تو اب یہ ثابت کرو نا یہ پہلا وضو ہے، تاکہ نہ لازم ہے بیان کی تاخیر کس سے. وجہ یہ ہے کہ جب آیت آ گئی ہے تو مسح تو کرنا ہے سر کا، تو اب فوراً حاجت ہوئی کہ فرض کتنا ہے، کیا ہے فرض کتنا ہے، کوئی فرض سے کم ہی نہ کر بیٹھے. تو یہ بیان ضروری تھا. تو اب یہ ثابت کریں کہ پہلا وضو ہے، حالانکہ یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا کہ آیت کے نزول کے بعد یہ پہلا وضو ہے. اس میں مسح کس پر ہے؟ ناسیہ پر ہے. سمجھیا؟ اس کا جواب دھیان کرا جب بڑے اہم گلا بلا ہو جائے. جواب یہ ہے کہ نہیں ضرورت اس کی طرف نہیں کہ بھی پہلا وضو یہی ہو. کیوں؟ کیونکہ عمل بالفرض کی میری مراد سر کا مسح جی مسح الراس سے سر کا مسح یہ ضامن ہے کل راس کے مسح کو کیے. مسح الراس سے ضمن مسح کل راس ممکن ہونا کہ سر کا مسح یعنی جو فرض ہے وہ سارے سر کے مسح کے ضمن میں ممکن ہے، کیونکہ آپ نے اکثر سارے سر کا مسح کی ہے، اکثر تو اس کے اندر فرض کا پایا جانا ممکن ہے، چونکہ فرض تو اسی میں سے ہے تو سرکار کرتے رہیں. تو لہٰذا نہیں قدا کرتا بیان کی تاخیر عمل میں کہ یہ تو تھا نا کہ پتہ ہی نہ چلے صحابہ پاک کو. جب دیکھ لیا سرکار سارے سر کا مسح کرتے ہیں تو سارے سر کے مسح میں فرض آ گئے، تو لہٰذا جو بیان تھا وہ مؤخر نہیں ہے. آگے سمجھ. لہٰذا اب ایک موقع پر بیان فرما دیا کہ جو فرض ہے وہ اتنا ہے، باقی سارا سنت ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ ناسیہ کی تفسیر کی گئی ہے سر کے اگلے حصے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ بغیر قید کے کہ وہ اگلا حصہ کیا ہو سر کا. پس ثابت کرنا ربو کے فرض کا ناسیہ کے ساتھ یہ غیر صحیح ہے. پہلے انہوں چوتھائی ثابت کرو نا. سنا جی یہ سوال ہو گیا جی، ان کا جواب کوئی نہیں. اور پانچواں سوال ہے کہ فقہا محققین نے نقل کیے ہیں امام صاحب سے دو روایتیں. ایک ہے کہ سر ربو کا مسح فرض ہے، کیا ہے؟ ربو کا مسح فرض ہے. اور دوسری روایت ہے کہ ناسیہ کا مسح فرض ہے. اور ربو دا مطلب تھے بھی کسے پاسے امی کرے تھے
فرض پورا ہو گیا. اس روایت کے مطابق جو روایت ہے کہ ناسیہ فرض ہے، اب ناسیہ ہی کا کریں گے تو فرض پورا ہوگا، اگر باقی تنہ پاسوں کریں گے تو فرض نہیں ہوگا. تو یہ دونوں روایتیں ہیں جی امام صاحب سے جی، سنیں جی. اور آخرها، اور آخری جو دو روایتوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ناسیہ کا مسا کیا ہے؟ فرض ہے. پس دلالت کرتا ہے یہ علی تغایرہما، کہ ان دونوں میں تغیر ہے. پس کس میں؟ ناسیہ کے مسے کا فرض ہونا اور چوتھائی کا فرض ہونا فرق ہے. اب ثابت کرنا دو کا ایک، یعنی چوتھائی کا فرض ثابت کرنا، اس کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے دوسرے پر یعنی ناسیہ پر، یہ ثابت کرنا مقام میں تفصیل ہے جی، اور بھی نقدن بھی اور ابرامن بھی، سیاہ وچ بڑی تفصیل اسے لکھ دیتی. اچھا جو دیکھو نا دو روایتاں ذکر کیا کہ منتہا نکایا میں کہ بے شک مقدار مسا سر پر روایات ہیں عندنا. اولا اور وہ اشر ان کی کہ مسا سر کے ربع کا فرض ہے، اور یہ روایت امام طاوی، امام کرخی کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسطے کے ساتھ جیسا کہ درر الحکام میں ہے اور رد المختار میں. اور خلاصہ یہ ہے کہ معتمد روایت ہے ربع کی، اور اسی پر چلے ہیں کون؟ ابن الحمام، ابن امیر حاج، صاحب البحر، نہر، مقدسی، تمرتاشی، شرم بلالی وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری ہے روایت مقدار ناسیہ، اے فرض ہے. اختیار یہ کیا اس کو امام قدوری نے، کہا ہے اپنے مختصر میں، اور والمفروض فی الراس وہو الربع ومثلہ جی فی الہدایہ. قال ابن عابدین رد المختار التحقیق انہا اقل منہ. تیسرا ہے مقدار 3 انگلیاں. کتنی؟ تین انگلیاں پھینک کے رکھ دے بھی نہیں کر کے مسا ہو گیا. روایت کی ہے اس کو ہشام رحمہ اللہ نے امام صاحب سے. قال ابن نجیم فی البحر، ذکر کی گئی بدائے میں کہ انہا روایت الاصول، کہ یہ اصول کی روایت ہے، یعنی جو 6 کتابیں ان کی روایت ہے 3 انگلیاں. غایت البیان میں ہے کہ یہ 3 انگلیاں رکھنیاں. مراج الدرایہ میں ہے کہ انہا، اور اختیار ہے ظہریہ میں ہے کہ، اور ہوں جس لئے 3 انگلیاں چوتھائی تو کوئی نہیں ثابت ہوئی جی، کہ ہو گئے 3 نال تو چوتھائی نہیں ثابت ہوندی جی. ووجہ ہوا بائیں طور کے توجیہ کیا بیان کی ہے؟ توجیہ یہ ہے کہ واجب ہے الساق بے یاد جڑا ہے نا سر تے لگے قلہ، اور اصابع اس کا ایلو یاد وچ انگلیاں اصل نے، اور 3 پنجاں دا تلے لگ سارے، اے بھی دلیل چلائیے جی. باوجود اس کے پس یہ غیر المنصور ہے. وفی رد المختار، لیکن نسبت کی اس کی امام محمد صاحب کی طرف عمل کیا کہ وہ جو معراج میں ہے کہ یہ ظاہر المذہب اس پر کہ یہ ظاہر الروایہ ہے کن سے؟ توفیقاً. تو مطلب یہ دیکھو نا یہ گل کھولی نا تھوڑے سامنے بھی، جس گل نو چنگی طرح دھیان کرو نا، چٹکا دیو، گل کھل دی بھی ہوں ہویا کیجیے جی. اگے چلو جی، اندہ مانا کر لو پھر اگے ٹرو میرے ہو یارو. اچھا جی کتھوں؟ اس لیے کہ مسا لغت میں تر ہاتھ کا گزارنا ہے، اور نہیں شک ان مولا کا مماس، ایک بال سے یا 3 بالوں سے نہیں نام رکھا گیا اس مماس کا سر کا مسا، ایک گل. اور گزارنا ہاتھ کا، بسم اللہ الرحمن، ہوگی اس کے لیے حد، چونکہ 1-2 بال تو مراد نہیں ہیں، اور وہ حد غیر معلوم ہے. بس ہو گئی آیت مجمل.
دوجی دلیل اور اس لیے کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط مراد حائط سے باز ہے، اور اللہ عز و جل کے فرمان فَبْصَحُوا بِوُجُوهِكُم میں مراد ہے کل، اور تھلے تقریر کی تھی پہلو ساری سوادی کر کے، پس ہو گئی آیت، ہو گئی گی نہیں گئی، مقدار بین دلیلن ثابت ہوگی، مقدار میں مجملہ، بسم اللہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسح فرمایا اپنے ناسیہ پر، ہو گیا یہ فعل بیان، تو خبر واحد سے مجمل کتاب اللہ کے مجمل کا بیان ٹھیک ہے، تے نسخ اور تقیید ٹھیک نہیں ہے۔ وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَسْحُ الرُّكْعِ لَا فرض لأنه لما سقط غسل ما تحتها من ما تحتها یا تحت کی ما وجہ، تحتها من البشرة صار كالرأس، بس دھیان کریں جی، داڑھی اگ پئی جی تے داڑھی ایک کھنی، جی داڑھی ہے کڑی ایتھوں اگی ہے، داڑھی نہ ہوئے تے اے ٹھوڈی دے جنی نظر پیندی ہے اے تھلے تک دھونا کی ہے، اے سارے چمڑے دا، داڑھی اگ پئی تے داڑھی ایک کھنی، پانی وچ نہیں بڑھدا، وچ بڑھدا ہو تو مسئلہ پڑھیا جو عاشد و جزی بھی پھر پانی تھلے پہنچانا ہے، تے کھنی داڑھی ایش پانی نہیں جاندا، ہون اتوں کنا ضروری ہے بھی او وال گلے ہون، مسا اتوں تو منہ توتا تے او وال بھی نال گلے ہون، بھئی آ ساری داڑھی یا ایتھوں تک، او پرسوں میں سر کھپایا بھئی یہ کنی فرض ہے، اینی آ اتلی اتلی یا تھلے جتھوں تک ہے ساری، سنیں جی کنی کھانے چ پئی تصویر اس دی کو نہیں آئی تصویر، بہرحال لحیہ پس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اس کی مسح فرض ہے، بے والاں تو ہاتھ گلا پھر گیا، سنیں ہی کن کے نزدیک کیا ہے چوتھائی کا، بسم اللہ، دلیل اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا لحیہ کے ماتحت کا دھونا، وہ ماتحت یعنی چمڑا جیڑا والاں دے تھلے، او والاں دے تھلے چمڑا ہے، والاں دے کھنے ہونے دی وجہ تو ان دا دھونا کی ہو گیا، ساکت ہو گیا، تو پھر ہو گئی یہ مثل رأس کے، مثل سر کی مثل ہو گئی، تو سر کی تو چوتھائی فرض ہے، تو لہذا ان دی بھی آ چوتھائی جڑی ہے نا ہو گئی تو کی ہے فرض پورا ہو گیا۔ اے روایت کنہ کولوں قولوا وَأَمَّا اللِّحْيَةُ، یہ بکسر لام لحیۃ جمع اس کی لحاویت لحاویہ بالفتح والضم، یہ کون ہے؟ بال جو اگنے والے ہیں لحیین پر، کس پر؟ ایتھے جوڑے تے ایتھوں ایک جبڑا شروع ہوندہ ہے، انگل لاؤ نا ایتھوں ہلدا ہے کونی ہلدا ہے، اے کن تو ایتھوں آ سارا ایک جبڑا ہے، ایدے آ ایک جی، اچھا جی، تو بال ہیں جو اگتے ہیں اوش دو جبڑوں پر، انہوں آدھے نے کی، اور لحا ایک لفظ ہے لحا بالفتح، یہ ہڈی ہے کہ جس پر اے بجڑی ہڈی جس دند نے جی، اور زقن پر، اور وہ لحیین کا جمع ہونے کی جگہ ہے جی،
جو ابتدا کی گئی ہے صدغین سے ایتھوں ہڈی شروع ہے ہلا کے ویکھ لو منہ ہلدی کہ نہیں اے جے صدغین ایتھوں ہڈی شروع ہوندی ہے تے ایتھے آ کے جڑدی ہے جی تے ایندے اُتے جڑے وال نے نا اے نے داڑھی تے لفظ مختلف نے لحاش اے ہڈی جی تے لحیین اے دو ہڈیاں لحا ایک تے اے لحا تے لحیین دو تے لحیا جڑے اُتے وال اگے نے جی لحیین اُتے لحیا کی لحیا اچھا جی او الصدغ ما بین لحظ العین الى اصل الاذنش اے اکھ دا جڑا نا اے اذن ایندے درمیان جی اے سارا جبڑا جی تھلے ہوندا جی سبحان اللہ اچھا جی تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مسا داڑھی کے ربو کا کیا ہے یہ روایت ہے آپ سے اور یہ وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو کنز کے مؤلف نے بھی اور ان کے غیر نے بھی ان کے غیر کون ہے صحح قاضی خان فی الفتاوی جی اچھا جی وغیرہ ایک روایت اور روایت کی گئی امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ مسا کل لحیہ کا فرض ہے یعنی وہ جو ذرا سمجھا جی یار سنو جی وہ مغالطہ لگتا پہ جی ادھر دیکھو اے جڑی اے داڑھی ملی ہے نا اتے اے ٹھوڈی دے نال اے ہو گئی پوری اس پوری وچوں صرف چوتھائی دا مسا فرض ایک روایت ہے دوسری روایت ہے ساری داڑھی اگو جان لفظات کی تھی ساری کیڑی وہ جو ملاقی ہے چمڑے سے ہونے سے سمجھو ان کر کے چمڑے نال آ ساری تھلے ویکھ لو پہلو جی میل سی تو اگے تک فتویٰ چلے جی کہ بھئی اے ساری داڑھی ہوگی جی ایک تھلے والے وال نہیں اے ٹھوڈی ہوتی ہوگی کل پہلی روایت بھی ان دی چوتھائی دا مسا ایک روایت دوسری ہے کہ اس ساری دا کیڑی جڑی چمڑے نال ہے جی ان ربو انج تے پھر چمڑے نال جڑی ساری تھلے والا دا اعتبار نہیں یہ تو مسترسلہ یہ بکھرے جی انہیں سمجھے جی یار اور تصحیح کی ایسی کی قاضی خان نے شرح جامع صغیر میں اور تابع ہوئے ہیں ان کے مجمع البحرین میں بھئی یہ جڑے امام صاحب دی اے روایت ہے نا بھئی آ جڑے چمڑے دے نال وال نے نا ساریاں دا مسا فرض ہے جی اور روایت کیا ہے اولا کو پہلی کو چوتھائی 1 2 3 4 یہ روایت کی امام صاحب سے امام حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ روایت کی ہے ثانی کو بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تھلے لکھے اصل مبسوط میں ہے بشیر اور مثبت فی کتب تراجم وہ بشر بن ولید بن خالد کندی ہیں جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں روایت کی انہوں نے امام ابو یوسف سے آپ کی کتابیں اور آپ کے عمالی قاضی علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ واسع الفقہ متعبد تھے ان کا ورد یوم لیلہ میں 200 رکعتاں سن جی کنہ دے اے بشر بن ولید دے بھی جڑا وظیفہ سی پڑھنا پڑھانا تے اس تو علاوہ نا محنت کتاباں ساریاں لیکن جڑا ورد سی وہ کنہ سی 200 رکعتاں بلے 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 اور روایت کی ہے حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام صاحب رحمہ اللہ سے کہ جب مسا کیا مولوی وفا نے سولس کا سردہ یا ربو کا تو یہ جائز ہے اور روایت کی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے اور امام ابو یوسف رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروا عنہ بان ابی یوسف کہ نہیں وجوب کسی شے کا اور نہ مسا داڑھی کا وجوب ہے ہی کو نہیں ہے جی کیونکہ جدو وہ تھلے چمڑا لک گیا تو ہن واجب کو نہیں ہے جی
اور صحیح وہ ہے کہ اس پر فتویٰ ہے جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ السراج الوہاج جی یہ پہلی شرح ہے بابیراں دی علامہ حداد دی دوسری یہ کیڑی جوہرہ نیرہ اندہ اختصار ہے جی ایسے دا تے اور ظہیریہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کیے پلا اور وہ کہ جس کی طرف امام صاحب کا رجوع ہے جیسا کہ بدائع اور فتح القدیر میں وہ یہ ہے جس بفتویٰ اس پر ہے ہوبا روایت و افتراض غسل کل ما یستر البشرۃ لدخولہ فی حد المنہ اے فتویٰ جڑا نا اس گل تے کہ جڑا ہے نا فرض مولوی جی آ سارا ہے کی ہے سارے جڑے اتنے لگ ساڑھے تو بال پتلے نے تھلے پانی پہنچانا ضروری ہے تو ہمیں بشک بال سکے رہ جان جی تھلے پانی پہنچ جائے تو بالوں نے پینا کوئی ضروری نہیں ہے جی جتنے تھلوں چمڑا مقصد چمڑا سی جی تو داڑھی کڑی ہے نا پانی تھلے نہیں جانا تو ہون جڑا فتویٰ ہے اس گل تے بھی اے سارے نو پینا مطلب سارے دا مسا کی ہے فرض ہے جی سمجھے ہی اے شاباش جی اور مثال طور تے مولوی رہے تھے ٹیپ لا لی انج کر کے اتوں منہ دھوندے رہے تے سکر چھڈے تے وضو نہیں ہویا جی سمجھیو گل دلیل کیا دی ہے لدخول فی حد الوجہ آ جڑا سارا منہ مولوی جی ہڈی ساری یہ چہرے وچ داخل ہے کہ کوئی نہیں تے جدوں داخل ہے تے جدوں اتنے وال نے تے ہن پھر سارے دا مسا فرض ہے جی ایس تے فتویٰ جی سنیا جی ہن دھیان کرے جی آندے نے اے ویکھو نا او کتب دینا اتنے بھی روایت آئی وہ کیڑی ہے وَأَمَّا اللِّحْيَةُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ رضی اللہ عنہ بس ہو بسم اللہ عجب ہے اصحاب متون سے نال والے دی تین بین ساری کتاب ہے جب امام صاحب کا جو رجوع ہے وہ اس بات کی طرف ہے عجب ہے اصحاب متون سے کہ انہوں نے اختیار کی ہے مرجوع عنہ کو کیڑا چوتھائی والا اور ترک کیا ہے مختار کو وہ کہ ثابت ہے رجوع الامام الیہ جی او دیکھو تحقیق اشارہ کیا اس کی طرف امام محمد رحمہ اللہ نے اصل مبسوط میں اور یہ روایت وہ یہ کہ ہے المذہب الصحیح مرجوع الیہ وما عداہ مرجوع عنہ اندنے ویکھو ایزاء الاضافت باب العنایہ در المختار تے در المنتقى نفع المفتی یہ سارا ویکھو نا ساری کتاب جی یہ گل لکھی ہے جی جس کی طرف رجوع کیا گیا وہ یہ ہے کہ سارا فرض ہے او اے جنی تھاؤں تے جے داڑھی نہ ہوندی تے تو نہ فرض سی نا اونی تھاؤں تے داڑھی ہوئے تو مسا فرض ہے تو کہتے ہیں عجب ہے کہ بھی متون کے اندر جو جس سے رجوع ہے وہ ذکر کی ہے جس کی طرف رجوع ہے وہ ذکر نہیں کی ہے تے بندہ گل کر سکتا ہے پچھلا کہ نہیں جی کما قضا حقہ کو فی البحر الرائق والنہر الفائق جو کنز الدقائق کی دو شرح ہیں گل مک گئی لأنہو لما ساکتا لأنہو اور سوا کینڈا ود میں دسیا جائے جب پڑھئے اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا دونا اس کا جو کیا ہے چمڑے سے تو ہو گئی اب داڑھی مثل سر کے بے جی میں سر دا پھر چوتھائی فرض ہے تو پھر اندہ بھی اے دلیل او پہلی روایت دی اے دلیل ہے جی او بیکھو ہوں اس دی تقریر تو کرنی ہے قولو لما ساکتا خلاصہ یہ ہے انہیں اس دی تقریر دلیل دی کہ جب حاصل یہ ہے کہ تحقیق ساکت ہو گیا ہے دونا اس چمڑے کا جو داڑھی کے نیچے اور مادہ بیان یعنی چہرے کا چمڑا بعد اس کے کہ تھا فرض بالوں کے اگنے سے پہلے سنیں جی وہاذا اور یہ بات بالاجماع ہے کہ بالاں تو پہلا کی سی کنی سی فرض یہ تو بالاجماع سی تو پس ہو گیا بال اگنے کے بعد مثل
پس جیسا کہ سر کے ربو کا مسا ہوگا داڑھی کے ربو کا مسا بھی فرض. وہ جرا موسم نے سمجھا ایسے نا بھی اینج کر کے چوتھائی یہ غلط ہے اے چوتھائی تے پورا آ پورا یہ تو مسترسل نے جی سمجھے ہی دھیان کری مبلا جی. ہن یہ گل ہے اے دلیل دیتی ففی بحثن اس میں کیوں بحث ہے یعنی اگر دلیل ہوئے نا مرجوع عن ہو نہ ہوئے تب ہی بحث ہے کیڑی بھی سوال ہے کہ کیونکہ مسا طہارت غیر معقولہ ہے جی اصل تے بھی شاید توتی جائے ਧੋਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੱਥ ਫੇਰਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਾਤ ਧੋਣੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਮਸਾ ਹੈ یہ غیر معقول ہے. اور اسی طرح اس کی تقدیر بھی روبوں کے ساتھ یہ بھی تو قانون ہے کہ جو حکم شرعی غیر معقول ہو وہ نس وہ مورد نس پر پس بند ہوتا ہے اپنے اور نہیں جائز متعدی کرنا اس کو. اصول فقہ پڑھو کوئی تو کوشش کی تھی وہ خدا دا نہ جو میں تے کھپ گیا اپنے آپ نال تواڈے نال کی کھپنا ہے جی. اور بھی نص الکتاب جی یا ایھا الذین آمنوا اذا فاغسلوا نص الکتاب حکم کرتی ہے اعضائے ثلاثہ کے دھونے کا اور سر کے تین دھونے نے منہ باواں تے پیر سر دا مسا ہے. ہن دھیان کرے جی پس حکم داڑھی کے مسے کے افتراض کا یہ زیادتی ہے کس پر یہ تو زیادتی ہے کیونکہ چہرے سے دھونا فرض ہے مسا تے وچ ہے ہی کوئی تو پس اور یہ زیادتی لا تجوز چہ جائے کہ یہ کیا سے ثابت کی جائے. سنیں بمثلہ اور اسی کی مثل وارد ہے علا روایت مسح الکل مس و ثلث وغیرہ ساری صورتوں کے سوال ہیں جی کیونکہ چہرہ تو توڑنا فرض ہے جی. قولہ کالرأس کی وارد کیا گیا اس پر یہ کہ ان السکوت واقع نا کہ اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا دھونا اس کا جو نیچے ہے داڑھی کے وہ کون چمڑا جی جب ساکت ہے تو ہو گیا مثل سر کے جی تو ہون اے وے کہ پہلے منہ دھونا فرض سی وال اگے تے دھونا ساکت ہو گیا تے مسا ہو گیا جیسا سر ان دا مطلب ہے کہ پہلو سر دھونا فرض سی تے پھر جڑا ہے نا مسے والے پاسے آئے حالانکہ سر وچ تے کو نہیں ہویا نہیں کھانے چ پی رہی بھائی داڑھی وچ تاں ہی قیاس تاں ہی بنے گا بھی جویں داڑھی وچ اے نا کہ جب وال نہ ہون تے تے بعد وال اگے تے اتوں بھی سر وچ بھی ایویں ہی ہوے تے حالانکہ سر وچ تے کوئی نہیں مڈو مسا ہے جی. او ویکھو درو کہ سکوت کی یہ شے ساکت ہوگی یہ تاں ہوندی ہے کہ پہلے انج سی تے بعد وچ او صدقے جاواں بعد وچ انج ہو گئی کہ سکوت عبارت ہے شے کے حذف کرنے سے شے کے تحقق کے بعد اور رأس نہیں حکم دیا گیا اس کے دھونے کا اولاً حتیٰ کہ کہا جائے اس کے غسل کے تو پس نہیں صحیح یہ تشبیہ کنے داڑھی دی تشبیہ کنے نال یہ تشبیہ ٹھیک نہیں. جواب چھک چھک کے جواب یہ ہے کہ سکوت عبارت ہے شے کے حذف کرنے سے شے کے خواہ و وجود محقق ہو یا ایتھے مقدرن چہرہ ثابت کراں اسی سر ثابت کراں کہ مقدرن چہرہ سر دھونا سی تے پھر اندے کول سکوت ہوئے اور سر کے اندر اگرچہ نہیں پایا گیا امر الغسل لیکن پایا گیا ہے او کیویں سنیا جو مقدرن کیویں پایا گیا کیونکہ اصل باب تطہیر میں وہ غسل ہے چوپڑ چاپڑ نہیں ہے اور محض عدول کیا گیا غسل سے مسے کی طرف دفن بے کڑی کڑی سر دھوتا تے مولوی ویس نے بھویں چکر ہی آ جان جی اے بھئی
جڑا ہے نا مقدرن کولوں رجوع کیتا سکوت ہویا بے مسا کر لو جی دفن للحرج پس گویا کہ حکم دیا پہلے سر کے دھونے کا پھر ساکت کیا لہذا صحیح ہوگی تشبیہ کر دیتی چلو ٹھیک ہے جی اگر پڑھی عبارت کے کوئی نہیں چلو اندہ منع کرو پھر نہیں پڑھی تھی جی اور بہارا لحیا پسندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحیا کے ربو کا مسا فرض ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا دھونا اس جگہ کا جو لحیا کے نیچے ہے یعنی چمڑا تو ہو گیا ہوگی لحیا مثل راس کے یعنی وہ جگہ داڑھی دی طرح ہوں گی تو داڑھی کتنا راس میں کتنا فرض ہے رب ہاں جی شپا کے چلو لأنه لما سقط غسل ما تحتها أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها غسل ببڑیا اضافت مقام غسل ما تحتها يفرض مسح الكل بخلاف الرأس فإنه إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله ولا مسح كله امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسا ساری داڑھی کا فرض ہے اور ساری تو مراد ساری جڑی جبڑے دے نال ہے اس ساری کا مسا کن کے نزدیک اور دلیل سنو گامے کے ہو اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا دھونا اس کا جو داڑھی کے کیڑی شے چمڑا تو پھر قائم کیا گیا اس کا ما تحت کا مسا قائم کیا گیا لحیا کا مسا مقام دھونے اس کے جو لحیا کے نیچے جڑا والا دے نیچے وے نا ان دے دھونے دا انہوں قائم مقام بنایا تے پھر جنہ دھونا سی ہونا ہی تو مسا ہونا چاہیے تو پس فرض ہے مسا کل کا فرض ہے اور سر پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے سر پر اس کو کیوں برخلاف سر کے کیونکہ سر جب ہو ننگا بالوں سے وال اگے کوئی نہ ہون مثال طور سے فرض کرو بندے دی عمر 20 سال ہے وال ہی کونی اگے تے پھر یاد ہے کہ پہلے جب تک وال نہ اگڑ دھونا فرض ہوئے تے وال اگڑ تے پھر تے سر وچ تے انج ہے ہی کوئی نہیں پاویں وال ہون گنجا ہو جائے یا وال دیر نال اگن دوواں صورتاں میں سر دا کیونکہ جب ہو سر ننگا بالوں سے تو نہیں واجب اور نہ ہی مسا کل کا کوئی نہیں ہے تے لہذا سر تو قیاس ہی نہیں کر سکتے وہ اور شے اے ادو ویکھو لِأَنَّهُ او خلاصہ یہ ہے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے وجوب غسل ما تحت اللحیا باوجہ داخل ہونے اس لحیا کے قسم میں مگر یہ کہ جب ساکت ہو گیا یہ دفع کرنے کے لیے حرج سے پانی کے پہنچانے سے کدھر چمڑے تک تو عدول کیا اصل تے سن بھی چہرہ تو وہ سارا تے داڑھی ہو گئی کنی پانی تھلے جاندہ نہیں تو اس سے عدول کیا گیا اس چمڑے سے کدھر تو پس فرض کیا جائے گا مسا اس کا کل کا بنا کرتے ہوئے اس پر کہ خلیفے کا حکم مقدار میں کہ کو نہیں ہوتا اے دلیل چلائی انج کر کے اچھا جی او فَإِنَّهُ سیرو کیڑی شے سیر فَإِنَّهُ یعنی یہ کہ قیاس کرنا داڑھی کو کس پر یہ قیاس فاسد ہے کیونکہ سار جب کہ ہو ننگا کے سے تو نہیں واجب سارے کا دھونا اور نہیں برخلاف چہرے کے چمڑے کے وہ جو کہ داڑھی کے کیونکہ چہرہ جب ہو ننگا تو کل کا دھونا سمجھے کہ نہیں واجب ہے کل کا دھونا واجب ہے جی
تو داڑھی بچ سر بچتے میں کوئی نہیں ہے گا لہذا یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، یہ قیاس ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسا سارے لحیا کا او جڑا چمڑے جبڑے دے اتے وے فرض ہے، اس لیے کہ جب ساکت ہو گیا دونا لحیا کے ماتات کا کون چمڑا تو قائم کیا جائے گا لحیا کا مسا ماتحت کے دونے کے مقام میں، ماتحت کون چمڑا تو پس فرض کیا جائے گا کل کا مسا، اس لیے کہ نہ من کر لی کرنا ہے کتنے پہنچو، پس فرض ہے مسا کل کا برخلاف راس کے، کیونکہ راس جب ہو ننگا بالوں سے نہیں واجب دونا اس کے سارے کا اور نہ مسا اس کے سارے کا۔ شابہ شابہ، اچھا بھائی اگر ٹورو کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا مانا کرو 20 منٹ ہو گئے، چلو خیر جی۔